السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 208۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافتن، پورے کے پورے، ولا، اور نہ، تتبعوا، تم پیروی کرو، خطوات، قدموں کی، الشیطان، شیطان کے، انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارا، عدو، دشمن ہے، مومنین، کھلم کھلا۔ کیا فرمایا رب العزت نے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو۔ اللہ کا خطاب ایمان والوں سے ہے۔ ایمان والوں سے اللہ خطاب کر رہا ہے کہ جو ایمان لائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے، ان سے اللہ کا خطاب ہے۔ اللہ ان سے فرما رہا ہے، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافتن، پورے کے پورے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ نے ایمان لایا، جب تم نے ایمان لایا تو پھر اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے کا مطلب یہ نہیں کہ جتنے لوگوں نے ایمان لایا سب کے سب ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ ارے ایمان میں تو داخل ہے ہی وہ، لیکن پورے کے پورے داخل ہو جاؤ مطلب کوئی زبانی خرچ نہ ہو آپ کا کہ آپ ایمان لا لیے بس اور ہو گیا۔ اب آپ کو عمل بھی کرنا ہے، وہ تقاضا ہے کہ ایمان کے ساتھ میں عمل ضروری ہے۔ ایمان لانے کے بعد میں نماز ہم پڑھیں گے نہیں تو کام جمنے والا نہیں ہے۔ نماز بھی پڑھنا پڑے گا، پھر نماز صرف پڑھے ہم نے بس، فزیکل رکوع سجود کیے، باقاعدہ وقت پہ گئے، لیکن نماز قائم نہیں کی ہم نے۔ پڑھنا نماز کا ایک جز ہے، لیکن اس کو قائم کرنا ہمارے دن چریے میں جو معاملات ہیں، ہمارے معاملات درست ہونا چاہیے۔ اگر معاملات ہمارے درست نہیں ہوئے تو گویا کہ ہم نے ایمان لانے کے بعد میں بھی ہم ایمان نہیں لائے، پورے کے پورے ہم اسلام میں داخل نہیں ہیں۔ اسلام کے معنی ہوتے سلامتی، مسلم ہوتا فرما بردار۔ کس کا فرما بردار؟ اپنے ماں باپ کا فرما بردار، یا کوئی ذمہ دار، کوئی معتبر شخصیت اس کا فرما بردار؟ نہیں، اللہ کا فرما بردار۔ اپنے بزرگوں کا فرما بردار؟ نہیں، اللہ کا فرما بردار۔ اب اللہ کا جب فرما بردار ہوں گا تو پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ اب میرے اللہ نے کیا فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرو، بزرگوں کی عزت کرو، خدمت کرو ان کی، چھوٹوں سے اپنے شفقت کا رویہ اختیار کرو۔ یہ باتیں اس کو سمجھ میں آئیں گی تو گویا کہ وہ اسلام میں پورا کا پورا اللہ کی فرما برداری میں پورا کا پورا داخل ہے وہ۔ یعنی آدھے تیتر آدھے بٹر بن کے مت رہو کہ بس نماز پڑھ لی، اس کو قائم کرنے کو تیار نہیں، یا اور دوسرے معاملات وہاں پر گڑبڑ۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے اللہ کا خطاب، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی پوری طرح۔ اللہ کچھ پر پکڑے گا کہ جیسا وہ ہوتا ہے نا فوڈ آفیسر، دکان کا سامان پورا صحیح، لیکن مرچ پاؤڈر میں ملایا تھا مٹی تو اس کو کیس بنتی 8 دن کے لیے دکان ڈبار۔ مرچ پاؤڈر میں کیوں ملایا؟ جو جس چیز میں ملایا اس کی کیس بنے گی۔ تو قرآن میں دوسری جگہ پہ اللہ نے فرما دیا کہ جو ہمارے گناہ اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو اللہ اس میں پکڑیں گا ہم کو۔ تو ایمان میں غرض کے پورے داخل ہونا ہے ہم کو پوری طرح۔ آدھے تیتر آدھا بٹر ہو کے ایمان میں داخل نہیں ہونے کا ہے، کیونکہ سورہ البقرہ میں ہی اللہ نے فرما دیا ایک جگہ کہ یہ
جو ایمان لائے تو کیا فرمایا کہ زبان سے کہتے ہیں، زبان سے یعنی اورلی، یہ زبان سے کہتے ہیں، اورلی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور دراصل یہ ایمان نہیں لائے، دغا بازی دیتے ہیں، دھوکے بازی کرتے ہیں اللہ سے اور سچے ایمان والوں پر، سچے ایمان والوں سے، مگر دغا بازی کس کو نہیں دے سکیں گے مگر اپنے آپ کو۔ یعنی زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ بس زبانی ایمان لا لیے اور ہماری وراثت ہم کو مل جائیں گی، بالکل نہیں، عمل پہ جمنا پڑے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور نہ تم پیروی کرو قدموں کی شیطان کے، جیسا شیطان نے کیا تھا۔ کیا کیا تھا شیطان نے؟ اللہ سے بغاوت، اللہ کا کہنا، اللہ کی بات نہیں ماننا، میں افضل ہوں انسان سے، یہ دعویٰ ٹھوکنا، اللہ کی نافرمانی۔ بغاوت یعنی وہی اللہ کا نہیں ماننا، گویا کہ اللہ سے بغاوت ہے، نافرمانی کرنا، کہ اللہ نے کہا تعظیمی سجدہ تجھ سے بہتر ہے یہ، جس کو آدم السلام کو، میں نے آدم کو بنایا انسان کو، تو اس کو مان لے، اس کو سجدہ کر، تسلیم کر لے اس کو، نہیں میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ اللہ کی نافرمانی۔ تو گویا کہ ہم جب بھی کسی بات پر بھی جو اللہ کا حکم ہے اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے ہم شیطان کے قدم پہ چل رہے ہیں، ہم نافرمانی کر رہے کسی بھی معاملے میں، تو شیطان نے نافرمانی کیا تھا، اور پھر شیطان تو ہمارے بالکل خون کے ساتھ میں گردش کرتا۔ شیطان اصل میں کوئی ایک یہ نہیں ہے، شیطان ایک ایکٹیویٹیز ہے، قرآن میں آتا نا، ہر کسی کے ساتھ میں ہمزاد رہتا ہے، ہم کو بہکانے والا رہتا وہ شیطان ایک ایکٹیویٹیز ہے، ایک چیز ہم کو پازیٹیو جو چیز اللہ کی وہ بتاتی کہ صحیح کیا ہے، اور نگیٹو میں شیطان دنیا کی لالچ میں ڈال کے، نفس کی لالچ میں ڈال کے ہم کو اللہ کے راستے سے ہٹا کے دوسری طرف ڈالتا کہ بس دنیا کے مزے لے لو، اپنے نفس کو یہاں پر سکون مل جائے، نفس پرستی میں چلے جاؤ کہ جو غلط چیز بھی ہے اس سے ہم کو سکون ملتا ہے تو غلط انداز سے حاصل کر لو، حلال چیز رہی، صحیح چیز بھی ہے تو اس کو غلط انداز سے حاصل کر لو۔ تم پیروی کرو قدموں کی شیطان کے، کہ اللہ، اور نہ تم پیروی کرو قدموں کی شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ شیطان نے جو نافرمانی کیا تھا اللہ کی، تو اس طرح نافرمانی پر مت اتراؤ، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے، کیسا؟ کھلم کھلا، انہو بے شک، لکم تمہارا، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلم کھلا۔ اصل میں کیا ہے؟ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، اللہ سے کہا اس نے، اور سیدھے پہ راستے پہ بیٹھ کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے بہکاؤں گا۔ شیطان ابلیس، جن، اب یہ شیطان جو ہے تو شیطان ایک فطرت ہے جو ہمیں پائی جاتی، اس چیز سے ہم کو، اس ایکٹیویٹی سے ہم کو بچنا پڑے گا اور اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرنا پڑے گا۔ وہ چیز اللہ نے یہاں بتائی ہے کہ پورے کے اگر ہم اس طرح سے زندگی بسر نہیں کرتے کہ بس ایمان میں داخل ہو گئے اور بس مطمئن ہو کے بیٹھ گئے اور عمل سے خالی، کچھ صحیح عمل کر رہے ہیں، کچھ غلط عمل کر رہے ہیں، تو وہ گویا کہ شیطان کا طریقہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اللہ کی بات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، موت تک اس پہ جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔